بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئے جس سے میری نبوت اور رسالت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس دلیل سے معجزہ مراد ہے، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ان کے حق دیانت داری کے ساتھ پورے ادا کرو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ مدین بحر احمر اور خلیج عقبہ کے جنوب اور حجاز کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یمن سے مکہ اور شام کا راستہ، دوسری طرف عراق سے مصر کا راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے قصص جن کا سلسلہ گزشتہ آیات کریمہ سے چل رہا ہے، ان میں 5واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے، جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ مدین حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کی نسل و اولاد بھی مدین کے نام سے معروف ہو گئی، اور جس بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی مشرق اردن کی بندرگاہ مان کے قریب موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا گیا جس کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یعنی قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ مدین کے لوگ بڑے شریر اور بت پرست تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور معاملات میں دغا بازی ان کا عام دستور تھا، راہزن تھے، راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور کھوٹے سکے چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ان کو تعلیم دی، جیسے کہ ارشاد فرمایا ترجمہ: بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ناپ تول میں حق سے کم دینا حرام ہے، اسی طرح دوسرے حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یا کسی کے درجے اور عزت کے موافق اس کا احترام نہ کرنا، جس چیز کی اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت میں کوتاہی کرنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہے۔ آخر آیت میں زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، یہ جملہ اسی سورۃ الاعراف میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہاں اس کے معنی کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ زمین کی ظاہری اصلاح ہر چیز کو اس کے معرف پر خرچ کرنے اور حدود کی رعایت کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے پر موقوف ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام نے ان تمام اصول کو نظر انداز کر رکھا تھا جس کی وجہ سے زمین پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کا فساد برپا تھا۔ اس لیے ان کو نصیحت کی گئی کہ تمہارے یہ اعمال ساری زمین کو خراب کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قرآن کریم نے کہیں انہیں اہل مدین اور اصحاب مدین کے نام سے ذکر کیا ہے اور کہیں اصحاب ایکہ کے نام سے۔ ایکہ کے معنی جنگل اور ون کے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں الگ الگ تھیں، دونوں کی بستیاں بھی الگ تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے پہلے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دونوں قوموں پر جو عذاب آیا اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کا نام ہے، اور عذاب کی جو 3 قسمیں ان پر نازل ہوئیں تینوں اس قوم پر جمع ہو گئیں۔ پہلے بادل سے آگ برسی، پھر اس کے ساتھ سخت آواز چنگھاڑ کی شکل میں آئی، پھر زمین میں زلزلہ آیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ آخر آیت کریمہ میں یعنی یہ بات تمہارے لیے نافع ہے اگر تم میری بات مانو، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ان ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے دین و دنیا کی فلاح اور بہبود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔